رمضان المبارک، اسی مبارک مہینے کے لیے 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے بلند ممبر سے نبی مہربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی: لوگو، اللہ کا مہینہ برکت و رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام ہیں، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مبارک مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادت، تمہارے اعمال مقبول اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ ان ویڈیوز کا مقصد کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ایسا علم پہنچانا ہے جس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہو۔ امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلی امتوں پہ یا پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا پیدا ہو۔ ناظرین محترم، اس نشست میں ہم یہ بتائیں گے کہ رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان کے شب و روز کیسے ہوں، اور اس ماہ مبارک کے لیے ہم ایک لائے عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اختصار کے ساتھ نکات کی صورت میں۔ آپ اگر چاہیں تو ان نکات کا ٹائپ کر کے ایک چارٹ بنا کر اپنے گھر کے اندر ایسی نمایاں جگہ پہ اپنی رہائش پہ لگا سکتے ہیں کہ جو بھی لوگ گھر کے اندر ہوں وقتاً فوقتاً رمضان کے مہینے میں اس چارٹ کے اوپر ان کی نظر پڑتی رہے، اور یہ تذکیر اور یاد دہانی کے لیے ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان ساری چیزوں کے اوپر نہیں، ان میں سے بعض چیزوں کے اوپر بھی اگر ہم باقاعدگی سے پورے رمضان میں عمل کر لیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے عظیم مقصد کو جو ہے وہ حاصل کر پائیں گے۔ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار، تزکیہ نفس، اصول تقوی، صبر کی مشق، رحمت، بخشش اور جہنم سے نجات اور رضائے الہی کے ذریعے بلندی درجات اور جنت کے حصول کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے وہ وقت کی منصوبہ بندی ہے۔ رمضان میں ہم بہت سا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان سے قبل، رمضان اور عید تک کے لیے جو خرید فروخت جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سب کر لیں، اور پورے رمضان کے لیے ہم اپنی منصوبہ بندی کریں کہ ہم نے اس رمضان کو کیسے گزارنا ہے۔ اخلاص نیت ہر عمل کے اندر، کیونکہ خلوص کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، تو اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کر دیجئے۔ اور پھر اس کے ساتھ دوسری چیز یہ کہ جو عمل بھی آپ کریں وہ سنت کے مطابق ہو، بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ بڑے خلوص کے ساتھ ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہوں لیکن وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور شریعت کے قاعدے کے مطابق نہ ہو تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ روزہ اس ماہ مبارک کی سب سے اہم عبادت ہے۔ اپنے روزے کو جھوٹ، لغویات، غیبت، چغلی اور نماز میں غفلت جیسے جو ہے وہ برائیوں سے اور گناہوں سے روزے کو بچائیں، روزے کی حفاظت کریں۔ نمازوں کی پابندی تکبیر اولیٰ کے ساتھ مرد حضرات مساجد کے اندر ادا کریں، چونکہ رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ نمازوں کے اندر بڑا تساہل اختیار کرتے ہیں، سستی اور قائلی اور سوئے رہتے ہیں اور نمازیں باجماعت ادا نہیں کرتے، تو یہ بڑی بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے۔ اور خواتین بھی گھروں کے اندر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں۔ نوافل کا خصوصی طور پر اس ماہ مبارک میں اہتمام کیا جائے، اور خاص کر نماز تراویح، نماز تہجد، قیام اللیل اور اشراق وغیرہ جو نوافل ہیں جن کی زیادہ اہمیت ہے، اور اس کے علاوہ بھی جتنا اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام جو کیا جائے، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں نفل عبادت کا ثواب عام دنوں کے فرضوں کی طرح ہے، اور فرضوں کا ثواب جب وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تلاوت قرآن کریم، مجرد تلاوت کی میں بات کر رہا ہوں، عمدہ طریقے سے بہترین لہجے کے ساتھ اس طرح تلاوت کریں کہ ورتل القرآن ترتیلا، فر پڑھ کے ختم کرنا مقصود نہ ہو۔ اور اس کے لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اپنا ایک ہدف مقرر کر لیں، اور اگر صحابہ کرام کا اور خیر القرون کے لوگوں کا قرآن کے ساتھ شغف اور محبت اور تعلق دیکھیں تو ہمیں کم از کم 3 ختم قرآن کا ہدف جو ہے وہ طے کر لینا چاہیے۔
تو یہ صرف ناظرے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے قرآن فہمی اور حفظ کا اہتمام، تو یہ بھی رمضان مبارک کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ روزے کی حالت میں قرآن کا فہم زیادہ حاصل ہوتا ہے، روزے کی وجہ سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اور تقویٰ والے ہی قرآن سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے قرآن فہمی کا بھی خاص اہتمام کیا جائے۔ ہر گھر میں ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دوست احباب کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں ہوں، 2 4 6 افراد ہی ہوں، ان کو گھر کے اندر بلائیں اور ایک افطاری جس کی اپنی خیر و برکت ہے، اور اس کے ساتھ ایک درس قرآن، درس حدیث، ایک تذکیر کا پروگرام بھی ہو جائے، تو یہ نور علی نور ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک میں خصوصی دعوتی ملاقاتیں، دین اللہ کا دوسرے بندوں تک پہنچانا یہ امت مسلمہ کے ہر فرد و بشر کی ذمہ داری ہے۔ اس ماہ مبارک میں دلوں کی کھیتیاں بڑی نرم ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں تک پہنچیں اور اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ پہنچائیں۔ اس ماہ مبارک میں ہم دعاؤں کا اور اذکار مسنونوں کا خاص اہتمام کریں کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ سحری میں تاخیر، یعنی فجر کی اذان سے گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے ہم سحری کھائیں، یہ مسنون طریقہ ہے، اور اس طرح افطاری میں جلدی، یعنی جب سورج غروب ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے تو فوراً افطار کر لینا چاہیے، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ مہینہ توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے، تو ہمیں اس ماہ مبارک میں توبۃ النصوح، یعنی اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے، اور اللہ سے پختہ عہد کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں آئندہ گناہوں سے، معصیت سے اور اپنی نافرمانی سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ استغفار کا التزام، جہاں دیگر اذکار مسنونہ اور اس کا ہم اہتمام کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار عام دنوں میں بھی کیا کرتے تھے، اور اس ماہ مبارک میں تو خصوصیت کے ساتھ کثرت کا التزام کرنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شہادت اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کا طلب کرنا چاہیے۔ صدقہ خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کا اس ماہ مبارک میں خاص طور پر اہتمام کیا جائے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عمرہ کی ادائیگی اگر اللہ توفیق دے تو بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی کتاب اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں وقت لگائیں۔ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کے تراجم اور تفاسیر اور دینی کتب کا خاص طور پر ہم اہتمام کریں کہ جن لوگوں سے ہم دعوتی ملاقات کریں ان کو جو ہے وہ اللہ کی کتاب تحفے کے طور پر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت کی کتابیں دیں، اور لوگوں کو ان کی اہمیت کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائیں، اور یہ احساس لوگوں کے اندر بیدار کرنے کی کوشش کریں کہ لوگ نیٹ کو کم سے کم وقت دیں، اور کتاب کو بھی، خواہ وہ کوئی بھی کتاب ہو، اس کو وقت دیں اور کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ یہ صلہ رحمی اور اقربا کی خدمت کا مہینہ ہے، اور اس میں ان چیزوں کا بھی خاص طور پر جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ کوئی ناراضگی، کوئی ناچاکی ہے، تو اس ماہ مبارک کی عام سے قبل ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو صاف کر دیں اور دلوں سے ہر طرح کی قدورتیں نکال دیں، اس لیے کہ دلوں کے اندر اگر دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کوئی بغض، عداوت، حسد، کینہ ہوگا تو رمضان کی ساری باتیں رائے گاں چلی جائیں گی۔ رمضان کا آخری عشرہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، خیر من الف شہر، ایک رات اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، اور اس کو اللہ نے رمضان کے آخری عشرے میں پوشیدہ رکھ دیا ہے تاکہ ہم پورا رمضان کا آخری عشرہ اللہ کی عبادت میں گزار کر اس راز کی تلاش کریں۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے۔ رمضان اور عید کی خریداری، جیسا میں نے آغاز میں ہی عرض کیا، یہ رمضان سے قبل کر لیں، ایسا نہیں ہو کہ آخری عشرہ جو ہے وہ گلیوں اور بازاروں کے اندر گزرے۔ رات کا بیشتر حصہ یا پوری رات عبادات کا اہتمام کریں، اور اعتکاف اللہ اگر توفیق دے تو اس کی بھی کوشش کریں۔ بہت سے خواتین و حضرات رمضان کے مہینے میں مکہ اور مدینے میں اعتکاف کرتے ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی ممکن ہو، اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت رہی ہے، اس کے اوپر جو عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر کے حصول کے لیے خصوصی آخری عشرے میں اہتمام کیا جائے، اور پھر آخری عشرے میں ہی فطرانہ کی ادائیگی جو ہے اس کو کرنا نہ بھولیے گا۔ نماز عید کا اہتمام اور سنت کے مطابق جو ہے تمام سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کی تیاری، اور آخر میں محاسبہ نفس، اور پھر شوال کے روزے رمضان کے بعد، یہ ہے وہ لائحہ عمل جس کے اوپر عمل کر کے ہم تقویٰ حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اذکار مسنونہ رمضان المبارک میں ان اذکار کا اگر اہتمام کر لیا جائے تو انشاءاللہ زیادہ خیر و برکت ہوگی۔ صبح شام کے اور دن اور رات کے اوقات کے جو اذکار مسنونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیے ہیں ان کے اوپر تو ہمیشہ عمل کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں اس کا خاص اہتمام کیا جانا چاہیے۔ تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کی بڑی خیر و برکت ہے۔ صبح شام 100 مرتبہ اگر اس کا ورد کر لیا جائے
تو یہ بہت بہتر ہے۔ اسی طرح چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ صبح شام اس کا ورد کیا جائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، صبح شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جائیں۔ استغفار 100 مرتبہ جو ہے وہ صبح شام پڑھا جائے، اور درود ابراہیمی صبح شام کم از کم 10 مرتبہ پڑھا جائے۔ اگر ہم ان چیزوں کا رمضان میں اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ یہ رمضان ہمارے گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا کے حصول، جہنم کی آگ سے نجات اور جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔